ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور آج کا یہ روز جمعہ کا پہلا خطبہ کہ چونکہ ایام عزا چل رہے ہیں، لہذا اس سلسلے میں سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث جس میں امام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ فإن اللہ قد ضمن لمن تقاہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں تقوی الہی کی واعظ و نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ فإن اللہ قد ضمن، خداوند عالم ضامن ہے، لمن تقاہ ان یحولہ عما یکرہ، کہ خداوند عالم اس چیز کو بدل دے گا تمہارے لیے جو تمہیں پسند نہیں کرتے ہو۔ ان یحولہ عما یکرہ الی ما یحب، اس چیز میں اللہ بدل دے گا کہ جو تم پسند کرتے ہو۔ اگر تقوی الہی اختیار کرو تو خداوند عالم وہ چیز جو تم پسند نہیں کرتے ہو تمہارے پاس ہے، اس کو بدل کر کے وہ اس چیز کو عطا کرے گا جس کو تم پسند کرتے ہو۔ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تمہیں اس طریقے سے، اس جگہ سے رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں تک تم حساب نہیں کر سکتے ہو، جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر تقوی الہی اختیار کرو تو اللہ نے ضمانت لیا ہے کہ وہ تمہیں اس جگہ سے رزق دے گا جو تمہارے فکر میں بھی نہیں ہے، تمہارے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، چونکہ ایام عزا ہیں، اس مناسبت سے یہ حدیث کیونکہ پیغمبر نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا یا فاطمہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ، اے فاطمہ ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، ہر آنکھ میں آنسو ہوں گے، ہر آنکھ میں خوف اور ترس اور ڈر ہوگا، الا عین بکت علی مصاب الحسین، مگر وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی کہ جو سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصیبتوں پر گریہ جس نے کیا ہے، یعنی قیامت کے دن تمام آنکھیں روئیں گی، لیکن جس نے حسین پر گریہ کیا ہے، الا عین بکت علی مصاب الحسین، مگر وہ آنکھ جو حسین کی مصیبت پہ روئی ہے، فإنہا ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، وہ آنکھ جو ہے روئے گی نہیں، اس لیے کہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس میں خوشیاں ہوں گی، مستبشرۃ بنعیم الجنہ، اور اسے جنت کی نعمتوں کی بشارت دی جائے گی۔ لہذا یہ عزاداری سید الشہداء جو ہمیں نصیب ہوا ہے، اور اللہ نے یہ عظیم نعمت جو ہم کو عطا کیا ہے، اس کا لاکھوں لاکھ ہمیں چاہیے کہ شکر کریں، اس کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں کہ ہم کو اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہے اور ہم کو ان میں سے قرار دیا ہے جو سید الشہداء پر، شہداء کربلا پر، اسیران کربلا پر، کربلا والوں پر جو گریہ کرتے ہیں، ان میں اللہ نے ہم کو شامل کیا۔ اور خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انا قتیل العبرہ لا یذکرنی
मुमिन इल्ला बका, यानी इमाम अलैहिस्सलाम मोमिन की एक पहचान इमाम ने बताया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अना कतीलुल इबरा, मैं वो हूँ कि जिसे रुला रुला के कत्ल किया गया। ला यज़कुरनी मुमिनुन इल्ला बका, मेरा ज़िक्र जैसे ही मोमिन सुनेगा, ला यज़कुरनी मुमिनुन, मोमिन के सामने मेरा ज़िक्र नहीं होगा मगर ये कि उसकी आँखों में आंसू आ जाएंगे। अगर हमारी आँखों में मासूमीन और शहदाए करबला के मसाइब सुन कर के आंसू आते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि वो मोमिन की पहचान है। और ये आज़ादारी सय्यदुश्शुहदा जो कि अज़ीम नेमत है। और कुछ लोग जो है इसमें सवाल करते हैं, कभी इस तरह की बातें करते हैं कि इसमें मजलिस में इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, इतना तबर्रुक और इतना खर्च हो रहा है, कैसे लोग करते हैं, कैसे कितनी। और ये लोग एतराज़ वो करते हैं जो खुद खर्च नहीं करते हैं। जो खर्च करने वाले हैं वो इसकी बरकत को जानते हैं, वो इसके फ़ायदे को जानते हैं और वो उसी एतबार से खर्च करते हैं। लिहाजा जो अभी मैदान में वारिद नहीं हुए हैं, जिन्होंने इसके फ़ायदे को देखा ही नहीं, वो क्या जाने इसका मज़ा क्या है और इसका सवाब कितना अजीम है, इसकी बरकतें कितनी हैं। लिहाजा इस पे जो है ताज्जुब नहीं होना चाहिए, चूँकि अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा मशीयत इलाही है कि अल्लाह ने चाहा है कि इस याद को बाकी रखे, वरना बड़ी बड़ी जालिम ताकतों ने करबला को मिटाने के लिए बहुत कोशिश की, अज़ादारी को रोकने के लिए, ज़ियारतों को रोकने के लिए, लेकिन हुकूमतें, बड़ी से बड़ी हुकूमतें मिट गई, ख़त्म हो गई। और ये अज़ादारी 1400 साल से आज तक हर साल गुज़िश्ता साल की बनिस्बत और बेहतर तरीके से अंजाम पा रही है और पूरी दुनिया तक करबला पहुंच रही है। लिहाजा हुकूमतों ने अज़ादारी को रोकने के लिए, पहले शाही हुकूमतें थी, बहुत कोशिश की। बहुत से वाक़यात तारीख़ में दर्ज हैं। मालूम है कि बादशाह ने ऐलान किया कि जो ज़ियारत करने जाएगा उसको अपना घर देना पड़ेगा, अपना घर गवर्नमेंट को लिख दो फिर जाओ ज़ियारत करने। तो सोचा उसने कि शायद इस तरीके से ज़ियारत करने वालों में कमी आ जाएगी, रोक लेंगे। लेकिन ज़माना गुज़र गया और लोगों ने अपने घर को भी, मालूम हुआ कि बादशाह के महल के सामने लाइन लगी हुई है, क्या है, अपना घर देने को तैयार है, देने आए हैं। किस लिए? ताकि करबला ज़ियारत को जा सके। और बादशाहों ने जब देखा कि इस पर भी नहीं रुक रहा है तो कहा सिर्फ घर नहीं और जितनी भी प्रॉपर्टी वो देना पड़ेगी। ये सब तारीख में गुजरा है, जितनी प्रॉपर्टी वो भी देना पड़ेगा, घर भी देना पड़ेगा। लेकिन हुकूमतों ने क्या देखा कि उसी मशीयत इलाही है, हुकूमत दुनियावी हुकूमत है, मामूली हुकूमत है, इसकी ताकत महदूद है। ज़्यादा उसने सोचा कि शायद अब कहें कि प्रॉपर्टी भी देनी पड़े घर के साथ तो लोग रुक जाएंगे। नतीजा क्या निकला कि देखा और भी लाइन लगी हुई है, उसी तरीके से चल रहा है। अब बादशाह परेशान है, हैरान है, ताज्जुब में ये कैसे लोग हैं, ये कितना हुसैन को चाहने वाले हैं, ये मोहब्बत इनके दिल में कैसे आई। इंसान सब कुछ करता है इसी दुनिया के लिए, घर बना ले, प्रॉपर्टी बना ले, लेकिन ये हुसैन के चाहने वाले वो हैं जो अपना घर भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं। कब ऐसा कर दो कि अब किसी की हिम्मत न पड़े ज़ियारत पे जाने के लिए। दादा कहा कि अब जो ज़ियारत करने जाए करबला तो उसे एक हाथ कटवा के जाना पड़ेगा, हाथ कटवा के जाना पड़ेगा। हुकूमत ने जैसे ऐलान किया, अब देखा तो कई गुना मजमा और बढ़ गया। तो बादशाह घबरा गया कि ये क्या माजरा है, ऐसा क्या हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग क्यों बढ़ रहे हैं। तो लोगों ने कहा हमारे पास घर नहीं था इसलिए नहीं जा पा रहे थे, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं थी इसलिए नहीं जा पा रहे थे, हम सब के पास हाथ है, हाथ है। लिहाजा अज़ादारी ये सय्यदुश्शुहदा ये वो मशीयत इलाही है और सुन्नत इलाही के ऐन मुआफ़िक़ है। इसलिए कि अल्लाह जो है जो कुर्बानियाँ अल्लाह की राह में देते हैं उनकी यादों को अल्लाह बाकी रखता है।
جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سارے واقعات انبیاء کے ان کی قربانیوں کے واقعات کو اللہ نے زندہ رکھا، اور خاص کر جو ابھی محرم سے پہلے کا مہینہ جو گزرتا ہے، ذی الحج کا مہینہ، اس میں عید الاضحیٰ بقرعید مناتے ہیں، حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا ہے تمام یادیں ہیں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کی قربانیوں کی، کہ ماں اگر بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تو اللہ نے کہا حج کرنے آ رہے ہو تو صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا پڑے گا، ہیں جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لٹایا، چاقو چلایا، تو اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں جانور یہاں پہ ذبح کرنا پڑے گا۔ جناب اسماعیل کی نشانی پیر رگڑا زمین پر، چشمہ جاری ہوا، تو اللہ نے اس کو آج بھی باقی رکھا۔ یعنی سنت الہی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دیتے ہیں اس کو اللہ باقی رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ عزاداری سید الشہداء کہ جس کو مٹانے کے لیے کائنات کی بڑی بڑی حکومتوں نے اپنی پوری طاقت، چاہے وہ میڈیا کی طاقت ہو، چاہے وہ پیسوں کی طاقت ہو، چاہے وہ عہدے کی طاقت ہو، ہر طاقت کا استعمال کیا، لیکن عزاداری سید الشہداء اسی طریقے سے ہر سال آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور کربلا دنیا کے سامنے اجاگر ہوتی جا رہی ہے۔ کربلا وہ یونیورسٹی ہے، وہ کلاس ہے کہ جس میں سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، مجلس میں سب جمع ہوتے ہیں، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، بچہ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، سب ایک ساتھ، جاہل بھی ہے، عالم بھی ہے، سب جمع ہوتے ہیں، اور حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے، اور ساتھ ساتھ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب حسین کے نام پر پوری کائنات اکٹھا ہو رہی ہے۔ اور آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کتنے غیر مسلم عزاداری کر رہے ہیں، کتنے غیر مسلم حسین کے نام پر سبینے لگا رہے ہیں۔ لہذا یہ کشش، غم حسین میں اتنی کشش ہے کہ ظالم طاقتیں اس کو مٹانے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ کربلا وہ درسگاہ ہے کہ جس میں حسین ابن علی جیسا ٹیچر ہے، حسین درس دے رہے ہیں کربلا میں، عباس درس دے رہے ہیں، زینب کبریٰ درس دے رہی ہے کربلا میں۔ لہذا کربلا نے جو سکھایا ہے، سب سے عظیم جذبہ جو کربلا نے دیا ہے، فداکاری کرنے کا، ایثار کرنے کا۔ جب محرم شروع ہوتا ہے، ہمارے اپنے کھانے کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے، پینے کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے، سونے کا بھی، سب سسٹم بدل جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اتنی جذابیت پائی جا رہی ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے مریض ہے شوگر کا، 1 گھنٹہ بھی کھانا اس کا لیٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن ادھر عزاداری سید الشہداء شروع ہوتی ہے، محرم شروع ہوتا ہے، پورا نظام چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اور صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ عام حالتوں میں اگر ہو تو انسان کے لیے کیا ہے، مشکل کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا کربلا نے سب سے پہلا درس ہم کو فداکاری، ایثار کا دیا ہے، صبر و استقامت، شہادت و شجاعت، تعہد مسئولیت، جو ذمہ داری لی ہے اس کو پورا کرنا۔ اس لیے کہ جب رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے پیغمبر نے بیان کیا کربلا کے بارے میں، تو شہزادی نے گریہ کیا اور کہا بابا پھر میری، کہا کہ میں ہوں گی، کہا نہیں آپ بھی نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ سے پوچھا آپ، کہا میں بھی نہیں رہوں گا، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو شہزادی نے کہا پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ لہذا رسول اللہ نے کہا کہ خداوند عالم ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گے، بوڑھوں پہ روئیں گے، جوان۔ نہیں، یہ ہمارا وجود کا اصل مقصد جو پیغمبر نے فرمایا ہے وہ غم حسین منانا ہے۔ لہذا کربلا جو درس دیتا ہے مسئولیت، جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا، صداقت و فداکاری کا درس، قاطعیت در راہ ہدف۔ جو ہدف ہے، حسین کا ہدف کیا تھا؟ یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ لہذا کربلا جنگ کی جگہ نہیں ہے، کربلا
اعلان فتح حسینی کی جگہ ہے، اس لیے کہ یزید نے بیعت مانگا، حسین نے انکار کیا۔ جب ہار جاتا ہے سامنے والا تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ یزید کی کربلا میں اس ظلم کے ذریعے سے اس کی ہار کا اعلان ہے۔ لہذا کربلا میں سکھایا کربلا نے کہ امامت کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے، ولایت کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے، دین کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ کربلا میں ظالم سے مقابلہ کرنا، کربلا یہ سکھا رہا ہے کہ چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اگر تم حق پر ہو تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا گلا تو کٹ سکتا ہے لیکن حق اجاگر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کربلا نے یہ درس دیے ہیں، یہ سکھائے ہیں۔ بڑے بڑے انقلاب دنیا میں، چاہے وہ ہندوستان کا ہی انقلاب کیوں نہ ہو، جو مہاتما گاندھی نے کہا ہے کہ ہم نے کربلا کو اپنے لیے شمع قرار دیا، کربلا کو دیکھا ہم نے کہ اقلیت، تھوڑے سے لوگ زیادہ پر کس طرح سے جیت حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کربلا خون کا شمشیر پر فتح یابی کی جگہ ہے۔ کربلا سے پہلے دنیا یہ سمجھتی تھی کہ جس کے پاس تلوار ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس نے گلا کاٹ دیا وہ جیت گیا۔ لیکن کربلا نے یہ بتایا کہ نہیں، گلا کٹ جانے کا نام یا گلا کاٹ لینے کا نام ہار اور جیت نہیں ہے، بلکہ اگر حق پر، امام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اگر قربانی دی جاتی ہے تو خدا بند عالم وہ زندگی جاوید عطا کرتا ہے کہ آج ساری کائنات میں، اب کہیں بھی چلے جائے، پوری دنیا میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ حضرت کربلا نے سکھایا کہ ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف کیسے آواز اٹھائی جائے۔ کربلا نے جو منافق تھے، جو دشمن نفاق کا نقاب ڈال کر کے آئے تھے اور اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے، کربلا نے ان کے چہروں سے نقاب کو ہٹا دیا۔ کربلا جو کہ معنویت عطا کرتا ہے، کربلا نے یہ سکھایا کہ جنگ کے وقت بھی معنویت کیا ہوتی ہے، جنگ کے وقت بھی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ شب عاشور حسین نے اور اصحاب حسینی نے وہ عبادت انجام دیا کہ تاریخ لکھتی ہے ایسی تلاوت قرآن اور دعائیں پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی بھن بھناتی ہے۔ اور پھر عاشور کے دن حسین نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کربلا نے سکھایا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، معنویت کسے کہتے ہیں۔ کربلا میں جو درس ملا ہے نسل پرستی کے خلاف، جہاں پر اشراف ہیں، بزرگان ہیں، بنی ہاشم ہیں، انہی شہدائے کربلا میں نام آتا ہے جناب جون کا، جو غلام ہیں، کالے ہیں، لیکن کربلا نے یہ سکھایا کہ نسل پرستی نہیں، اصل جو ہے معنویت ہے، اصل توحید ہے، اصل ایمان ہے، اصل روحانیت ہے۔ میرا کربلا میں کس نے دین کے لیے کام کیا، کس نے دنیا کے لیے کام کیا؟ واضح کہ جب پسر سعد نے پہلا تیر چلایا اور یہ اعلان کرتے ہوئے اپنے لشکر کے سامنے کہ کل چل کے ابن زیاد کے سامنے تم گواہی دینا کہ حسین کے لشکر کی طرف میں نے پہلا تیر چلایا، یہ انعام لینے کے لیے۔ کس سے انعام لینا ہے؟ یزید کے گورنر سے۔ تو جو دنیا پرست تھے، جو دنیا والے تھے، وہ دنیا کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن سید الشہداء قربانیاں دے رہے ہیں اور دعائیں ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ کے لیے پروردگارا ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ کربلا وہ جگہ ہے، اس مقام کا نام ہے جہاں پر حق و باطل اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد امت مسلمہ کو سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن آج 1400 سال ہونے کے بعد بھی امت اسی خواب غفلت میں دوبارہ چلی گئی۔ ضرورت ہے کہ کربلا کو عام کیا جائے، دنیا تک پہنچایا جائے، اور یہ حق کو، حقیقت
کہ جو معرکہ ہے، دنیا میں جنگیں بہت ہوئی لیکن جنگیں لوگوں نے بھلا دیا۔ عالمی جنگ اول ہوئی، پھر دوسری جنگ ہوئی، جنہوں نے جنگ لڑی تھی وہ بھی بھول گئے، جو ملک جنگ لڑے تھے وہ بھی بھول گئے۔ لیکن 1400 سال پہلے ایک جگہ کربلا میں، ایک خاص مقام پر، محدود جگہ میں جو جنگ ہوئی ہے، کوئی کئی ملکوں کی جنگ نہیں ہے، عالمی جنگیں کئی ملک ایک ساتھ لڑتے ہیں، لیکن دنیا نے بھلا دیا۔ کربلا کیوں یاد ہے؟ اس لیے کہ کربلا مشیت الہی ہے، سنت الہی ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک قوم سنت کو زندہ نہیں کرتی ہے تو خداوند عالم قادر مطلق ہے، دوسری قوم کو پیدا کرے گا۔ لہذا کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہے، ہماری وجہ سے حسین کا غم ہے۔ یہ خیال خام ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، بلکہ اگر ہم زندہ ہیں، اگر ہمارا دل منور ہے، اگر ہمارے اندر روشنی پائی جا رہی ہے، اگر ہمارے اندر ایمان کی حرارت پائی جا رہی ہے تو کربلا کی دین میں آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہماری تمام طاعت و عبادات کو قبول فرما۔ ان ایام اعظام میں جنہوں نے بھی جس طریقے سے دامے گرامے سخن جس طریقے سے مجالس اعظام میں شرکت کیا ہے اور کر رہے ہیں، پروردگارا ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما۔ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارا جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، جو بچے اور بچیاں علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارا مومنین و مومنات کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو برطرف فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارا آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ابر و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لا يزداد الا جودا وكرما۔ نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونشهد ان عليا امير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين ابي القاسم محمد۔ اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله۔ اللهم صل وسلم على قائد غر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب۔ اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى قائدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عادم الكفر والفسوق والعصيان۔ أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله
ایام عزا کے اس دوسرے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور ساتھ ہی ساتھ تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اور جیسا کہ گزشتہ خطبے میں نے بیان کیا کہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جو ہمیں زندگی میں جوش، ولولہ، ایمان میں تازگی، ایثار و قربانی کا جذبہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام، جب آپ کربلا کی طرف رواں دواں ہیں تو ایک مقام ہے جہاں منزل بیضا جس کا نام ہے، حر کا لشکر سامنے آتا ہے، 1000 کا لشکر جو سامنے آیا۔ امام نے اس مقام پر ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں مظلوم کربلا نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث جو امام نے اس خطبے میں پڑھا ہے، حدیث کا صرف ترجمہ پیش کروں گا چونکہ وقت کم رہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی ظالم حاکم کو دیکھے کہ وہ حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، عہد و پیمان الہی کو توڑ رہا ہے، رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، بندگان خدا پر وہ ظلم کر رہا ہے، ایسا شخص اگر ایسا حاکم ہے تو پیغمبر نے فرمایا اور اس کے بعد سب دیکھتے ہوئے اس کے مقابل میں اگر وہ شخص کھڑا نہیں ہوتا ہے، مومن وہ مسلمان، اس ظالم بادشاہ کے مقابل میں جو سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں خداوند عالم پر ہے، یہ خداوند عالم چاہے گا، بلکہ خداوند عالم پر ہے یعنی خدا پہ واجب ہے کہ اس کو اسی ظالم حاکم اسی کے ساتھ محشور کرے۔ لہذا زیارت میں ہم پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ میں، کہ جو راضی رہے کربلا پہ مصیبتیں سن کے، جو خاموش رہ گئے ان پر بھی لعنت ہو۔ اور پیغمبر نے اس حدیث میں واضح کر دیا ہے کہ 2 ہی آپشن ہیں، 2 راستے ہیں، یا حسینی لشکر میں شامل ہو جاؤ یا یزیدی لشکر میں، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، تیسرا کوئی آپشن باقی نہیں ہے۔ کربلا سے پہلے منافقین کے چہرے پہ نقاب تھی، اور کربلا میں حق و باطل کا وہ معرکہ ہے کہ جہاں پر اس نقاب کو الٹ دیا گیا۔ واقعہ کربلا نے حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور دنیا والوں نے جو اپنے سے حکومت بنائی تھی، اس حکومت کے اندر جو کہ دنیا پرستی تھی، اس نے اپنی دنیا کے لیے دین پر حملہ کیا۔ اپنے کو اسلامی حکومت کہلانے والا، اپنے کو رسول کا خلیفہ کہلانے والا، اس نے دین کو جب مٹانا چاہا تو سید الشہداء مدینے سے نکلے اور قربانی پیش کی۔ لہذا کربلا انقلاب ساز ہے، کربلا انقلاب لاتا ہے، کربلا جوش لاتا ہے۔ چاہے وہ کربلا کے بعد بہت سے انقلابات آئے، توابین نے جو ہے یزید کے خلاف انقلاب برپا کیا، مدینہ کے لوگ نے، چاہے وہ جناب مختار کا قیام ہو، زید ابن علی کا قیام ہو، نفس زکیہ محمد نفس زکیہ کا قیام ہو، اور یہ قیام ہر زمانے میں کربلا کو نظر میں رکھتے ہوئے، کربلا سے درس لیتے ہوئے ہر زمانے میں انقلاب آتے رہے۔ اور ہمارے زمانے میں جو انقلاب آیا جمہوریہ اسلامی ایران کی شکل میں، کہ جب آیت اللہ خمینی سے کسی نے آگے کہا کہ آگا جنگ چل رہی ہے، ایران کا جب حکومت بنی ہے، جو بزرگان ہیں جانتے ہیں، حکومت بنتے ہی صدام نے حملہ کر دیا ایران پہ، اور وہ ملک ابھی نیا نیا جو بنا ہے، ابھی تو ٹھیک سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا۔ کچھ لوگ آئے امام خمینی رحمۃ اللہ کے پاس کہ آغا اس سال مجلسیں کچھ کم کر دیجیے، یہ مجلس سے پیسہ بچے گا، اس پیسے کو جنگ میں استعمال کرے، فوجیوں پہ خرچ کرے، اسلحہ خریدے۔ جو انقلاب کربلا سے وجود میں آیا، اس کی دلیل یہ ہے، امام خمینی نے کیا فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو جو میرے مجاہد سپاہی جھولے میں جھولا جھول رہے بچے ہیں مجھ سے چھین لو؟ کیا مطلب؟ کہا یہ بچے جو مجالس اعضاء میں جاتے ہیں،
سید الشہداء کا غم مناتے ہیں، عزاداری مناتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں، ماتم میں جاتے ہیں، یہی میرے سپاہی ہیں۔ زیادہ انقلاب ایران کربلا سے درس لیتے ہوئے آج اتنا آگے جا چکا ہے کہ وقت کی ظالم حکومتیں، طاقتیں جو اپنے کو سپر پاور کہہ رہے تھے، اس حکومت نے جس پر دنیا بھر کی ہر طرح کی پابندی لگی ہوئی، لیکن پابندیوں کے بعد بھی آقا خامنہئی نے فرمایا کہ تم ہمیں جنگ سے نہ ڈراؤ، تم ہمیں جنگ سے نہ ڈراؤ، ہم جنگ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ کربلا کے بعد سے آج تک ہم جنگ کی حالت میں ہیں، ہم آج بھی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ کہ ہمیں جنگ کا خوف دلاؤ۔ لہذا جنہوں نے کربلا سے درس لیا ہے اس قوم کو کوئی بھی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور کربلا اور واقعہ عاشورہ نہ صرف مسلمان بلکہ اس سے غیر مسلموں نے بھی درس لیا ہے۔ دنیا کے بہت سارے انقلابات اور کربلا نے سکھایا ہے درس جوان مردی کسے کہتے ہیں، ایثار، مقاومت، ظالموں کے مقابل میں کس طرح سے کھڑا ہوا جائے۔ لہذا آج کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو جمہوریہ اسلامی ایران بولتا ہے کہ ظلم، چاہے کسی مذہب پہ بھی ظلم ہو، کسی ملک میں بھی ظلم ہو، ہمیشہ مذہب اسلام ظلم کے خلاف ہے۔ لہذا حقیقی اسلام وہی ہے جو ظلم نہ کرے اور ہمیشہ ظالم کے خلاف رہے۔ اور کربلا کا یہ انقلاب کا اثر یہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں بڑے بڑے سفراء بلائے گئے تھے تو عیسائی سفیر نے دربار میں اعتراض کر کے بتایا کہ جو حق ہے وہ ہمیشہ حق رہے گا۔ اور آنے والی مناسبات میں جو کہ 25 محرم تقریباً 24 اگست پڑے گی، آج 19 ہے، 20 21 22 ایک ہفتہ سمجھیے، 25 محرم جو کہ 24 اگست کو ہے، چہارشنبہ، شہادت امام سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام، جنہوں نے امام نے کربلا کو دنیا کے سامنے پہنچایا، اور وہ امام کہ جس نے اس زمانے میں دین کو پہنچایا اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، چونکہ ظالم حکومتوں کا پہرا اتنا زیادہ تھا، لہذا امام نے دین کو پہنچانے کا ذریعہ دعاؤں کے ذریعے دعاؤں کو اختیار کیا۔ اور آج ہمارے سامنے سب سے مشہور کتاب صحیفہ سجادیہ کے نام سے، اور بہت ساری دعائیں ہیں امام کی جو کہ دوسرے مجموعات میں ہیں۔ بہرحال امام نے وہ عظیم قربانی دیا، امام سجاد نے، کہ ہم 2 مہینہ 8 دن غم مناتے ہیں اور پھر تھک جاتے ہیں، آنسو نہیں نکلتے ہیں، لیکن امام سجاد کربلا کے بعد جب تک زندہ رہے گریا کرتے رہے۔ امام نے وہ قربانی پیش کی ہے کہ جب امام سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، تو فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ شام میں کیا ہے؟ ماں بہنوں اور پھوپھیوں کی بے پردگی ہے۔ اور امام نے کہا سب سے زیادہ مجھے رلایا میری بہن کے سوالات میں، کہ جب حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ زندان میں ہے، قید خانے میں ہے، پرندوں کو دیکھتی ہے جاتے ہیں تو پوچھتی ہے سکینہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں سکینہ کے ان سوالوں نے مجھے بہت رلایا کہ پرندے اپنے دانے کی تلاش میں جا رہے ہیں، اور شام کو جب واپس آتے ہیں سکینہ پھر پوچھتی ہے کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تڑپ کر سکینہ کہتی تھی بھیا ہمیں کب گھر جانا نصیب ہوگا؟ یہ امام سجاد کہتے ہیں اس سوال نے مجھے بہت ہی رلایا، بہت ہی گریا مجھے اس سوال کی وجہ سے ہوا۔ اور یہ بھی چونکہ حالات حاضرہ پر بھی ہے، یہ ابھی جو ہم نے آیت کل پڑھی تھی درس تفسیر میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 167 167، اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبَّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس وقت میرے حبیب اے میرے رسول
یاد کیجئے، یاد دلائیے ان کو، یہودیوں کو، اس زمانے کو، تأذن ربک، خداوند عالم نے اعلان کیا، لیبعث علیہم الی یوم القیامہ من یسومہم سوء العذاب، خداوند عالم تم پر مسلط کر دے گا قیامت تک کے لیے سخت عذاب، سخت تکلیف میں، الی ربک ان ربک سریع العقاب، تمہارا پروردگار سخت سزا دینے والا، جلدی سزا دینے والا ہے، وَأَنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، خداوند عالم مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے یہودیوں کے لیے کہ جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یہودیوں کے لیے کہ خداوند عالم نے ان کے اوپر سخت عذاب رکھا ہے، اور چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو، چاہے اہل بیت پہ جو بھی مظالم ہوئے ہیں، یا آج دنیا میں کہیں پر بھی اگر دہشت گردی کا کوئی کام انجام پاتا ہے، اس میں تحقیق کیا جائے، ریسرچ کیا جائے، تو اس میں یہودیوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، اور خداوند عالم نے ان کے اوپر عذاب معین کر دیا ہے کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے۔ یہ دنیا میں ادھر ادھر بکھرے تھے، کبھی ہٹلر نے ان کو مارا، اور ان کی کارستانیوں کی وجہ سے، یہ یہودیوں سے جنگ کی ہوئی، مسلمانوں کی جنگ خیبر، اس کے پہلے کفار و مشرکین سے جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگیں ہوئی، اور مدینے میں ہی، چونکہ مدینے سے کچھ فاصلے پہ تھے، حکومت مدینہ یعنی اس اسلامی حکومت میں یہودی رہتے تھے، اور ان سے معاہدہ ہوا تھا رسول اللہ کا کہ ہمارے دشمن کے ساتھ نہیں دو گے، لیکن جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا، لہذا اس کی وجہ سے جنگ خیبر ہوئی۔ اور کربلا کے واقعے میں بھی اگر تحقیق کیا جائے تو جو یزید کے مشاور ہیں، جو بنی امیہ کی حکومت میں مشورہ دینے والے ہیں بادشاہ کو، وہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ لہذا خداوند عالم کی طرف سے یہ عذاب آج جو ہے ہم کو ایک ملک اسرائیل کی شکل میں اگر دکھ بھی رہا ہے، ان پر عذاب کیسا ایک ملک تو بنا لیا، لیکن ایک رات بھی چین کی نیند سے نہیں سو سکتے، وہ تھوڑا سا چھوٹا سا فلسطین بچا ہے، لیکن بچے، عورتیں سامنے آ کر کے ٹینک کے سامنے مقابلہ کر کے یہ بتاتی ہیں کہ ایمان کی طاقت کسے کہتے ہیں۔ آج اپنے کو بڑی طاقت سمجھنے والا اسرائیل حزب اللہ کے چھوٹے سے لشکر سے خوف زدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ عذاب ہے جو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کبھی بھی قیامت تک کے لیے، چونکہ انہوں نے انبیاء کو ستایا، اولیاء کو ستایا، احکام خدا کی بہت ہر جگہ پہ مخالفت کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر اسلام کے خلاف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو اس کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ ہے، اور یہودیت ہر زمانے میں اسلام کی دشمن تھی، آج بھی دشمن ہے۔ لہذا چاہیے کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہوشیار رہے، کیونکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن آج کے زمانے کا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے اپنے کو اسلامی ملک کہنے والے یہودیوں سے، اسرائیل سے ہاتھ ملانے کے لیے پریشان ہیں، دوڑ مچی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہودیوں سے ہاتھ ملانے کا مطلب کیا ہے؟ جو یہ کہتے حسبنا کتاب اللہ، جن کے رہبر نے، جن کے امام نے یہ کہا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اگر کتاب خدا کافی ہے تو کتاب خدا یہ کہہ رہی ہے کبھی یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو کیوں دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا رہے؟ ہمیشہ اگر ان کے مقابل میں کھڑا رہا جس کے پاس حقیقی اسلام ہے، یعنی جمہوریہ اسلامی ایران کل بھی مقابل میں تھا، آج بھی مقابلے میں کھڑا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا جب داعش نے عراق پہ اور سیریا پہ حملہ کیا اور قبضہ کر لیا، اور دنیا میں اپنے کو سپر پاور کہنے والا امریکہ اور یورپ کے ممالک نے کہا کہ داعش کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، 28 سال لگیں گے، 30 سال لگیں گے، لیکن جو حکومت الہیہ کا ماننے والا، اس امام کا ماننے والا جس کو اللہ نے امام بنایا ہے، وہ امام پردہ غیب میں ہے،
لیکن اس کے غلاموں نے دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ جب اس کے غلام میں اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے کہ جس کو سپر پاور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ختم نہیں کر سکتے ہیں، داعش کو ختم کر کے یہ واضح اور اجاگر کر دیا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ سربلند ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ایام عزا ہے، اس میں جو بھی ہم نے مجالس میں حصہ لیا ہے، شرکت کیا ہے، انتظامات کیے ہیں، پروردگار جس طریقے سے بھی جس نے شرکت کیا ہے ہماری ان تمام عبادات کو قبول فرما۔ پروردگار جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم۔